المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، عشرے کی اس آخری تقریر میں ظاہر ہے کہ میرے دل کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بالکل وقت پر بیٹھ جاتا ہوں اور بہت سے مشتاق افراد جو جلد سے جلد یہاں پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. جو مجبوریاں ان کے یہاں پہنچنے میں یا جو رکاوٹیں ان کے یہاں پہنچنے میں آ جاتی ہیں اس سے آپ واقف ہیں. اب مجھے اس کو بار بار نہیں کہنا ہے، لیکن میں نے اپنے وقت پر پہلی تاریخ سے اس وقت تک آج بھی 2:05 پر آپ کے سامنے یا 2:02 پر آپ کے سامنے حاضر اور عشرے کی آخری مجلس. مجھے بھی معلوم ہے 5 منٹ میں 7 منٹ میں یہ یہاں سے وہاں تک سڑک تک سبھی افراد سن رہے ہوں گے، لیکن موانع اور رکاوٹیں مجالس اعضاء میں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ آج اس عشرے کی آخری تقریر میں جو موضوع آپ کے سامنے ہے انسانیت اور اسلام، اس کو میں 3 طرح آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں. اس بات کو انسانیت کا سبق اسلام نے کس طرح دیا اور اسے کس طرح عام کیا، بہت وقت نہیں لوں گا ان باتوں میں. اور وہ تمام لوگ کے جو جہاں جہاں بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں یا پہنچے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، میڈیا والوں کا، اخبارات والوں کا، جنہوں نے ایام اعزاء میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی دانشوری اور سمجھداری کے ساتھ انہوں نے عزاداری کے ان دنوں کی رپورٹنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جب ہم بہت کم سن تھے تو اس وقت میں یہاں سرفراز اخبار روزنامہ چھپتا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی، جنگ عظیم. ہماری قوم کا روزنامہ اخبار کچھ دنوں کے لیے ہوا تھا سرفراز. آگے بڑھتے جنگ آزادی کے سلسلے میں جس اخبار کو بڑی طاقت دی گئی وہ نیشنل ہیرالڈ کے اخبارات تھے اور اس کے اندر قومی آواز. جرنلزم کی دنیا سے میں بہت کم سنی سے بہت قریب ہوں اور اس لیے میں اس صف میں جو لوگ ہیں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن وہ لوگ جرنلزم کی دنیا میں جرنلسٹ کی حیثیت سے وہ لوگ کہ جو دیانتداری سے اپنے اس فن کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تلوار ہاتھ میں ہے بھی تو کبھی کسی مظلوم پر ہلکا سا زخم بھی نہیں آنا چاہیے. ویسے جن کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، یہ قلم ہے، یہ قلم تلوار سے زیادہ قوی ہے. اس میں خیال رکھنا کہ کبھی کسی جگہ ذاتی مفادات کے اعتبار سے انتقام کا رنگ جھلکنے نہ پائے. جو سچی اور دیانتدارانہ بات ہے وہ پیش ہو. صلوات محمد و آل محمد. ابھی میں آپ کے سامنے اگر اخبارات کے نام لوں جو اس وقت میں آج صبح جو میں نے اندازہ کیا کہ جرنلزم کی دنیا میں لکھنؤ کے اندر روزنامے ایک قومی آواز نکلتا تھا. پھر کافی عرصے کے بعد ایک اور اخبار نکلنے لگا، اس کا نام تھا اندھیرا. اس کی پیشانی پہ ایک شعر چھپتا تھا، یاد آ جائے آپ کو سنا دوں. اس کی پیشانی پہ یہی شعر چھپتا تھا، اندھیرا. اخبار کافی دن تک یہ بھی روزنامہ چلا. اس کی پیشانی پر سب سے پہلے ایک ہوائے دھند کا
یہ اس کا پہچان اس غبار کی تھی، ایک ہوائے تند کا جھونکا، قیامت ڈھا گیا، شمع محفل بجھ گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ بھئی اخبار کا اپنا ذوق تھا، اس نے اندھیرا نام رکھا، شاید اسی لیے کہ اندھیرا دور ہو۔ لیکن اس کے گزر سے کے بعد ہمارا قومی آواز چلتا رہا، قومی آواز، وہ قومی آواز کے جتنے، جب ہم بہت کم سن تھے تو اس کے جو سب سے پہلے مدیر جو بہت بڑے جرنلسٹ تھے جناب حیات اللہ انصاری صاحب، مختلف جلسوں میں وہ آتے تھے اور ہم ڈیبیٹس میں جاتے تھے تو چھوٹے سے ہم تقریر کرنے جاتے تھے، جب وہ ڈائس پر اس لیے بیٹھتے تھے کہ ان کی صدارت میں جلسہ ہو۔ ان کے بعد جناب حیات اللہ انصاری کے بعد ہمارے سامنے اور بڑی بڑی شخصیتیں ابھر کر آئیں جنہوں نے جرنلزم کی دنیا میں لکھنؤ میں اپنا بڑا نام پیش کیا۔ عشرت علی صدیقی ابھی ہیں، خدا ان کو لمبی زندگی دے، اور اسی طریقے سے ہمارے عثمان صاحب، انہوں نے بھی بہت اس میں، اور بھی حضرات ہیں۔ لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک لکھنؤ میں ایک قومی آواز، ایک سرفراز، آج ماشاءاللہ اتنے اخبارات ہیں، میں فہرست اس لیے کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، آگ اخبار جنہوں نے محرم کی بہترین رپورٹنگ کی ہے، آگ، اودھ نامہ، صحافت، انقلاب، قومی خبریں، سہارا اردو، جدید عمل، وارث اودھ، حقیقت ٹوڈے، نامہ صبح نامہ، بلند آواز، خوشبو ہند، قومی تنظیم، ہمارے ہفتہ وار اخبارات میں نوروز جو ہندی اور اردو دونوں میں چھپتا ہے، اور اس کے علاوہ ہندی اخبارات کے میں سب کے نام نہیں لے سکتا، چند نام یاد ہیں، ہندوستان، دینک جاگرن، امر اجالا، اسی طرح ہندی میں اودھ نامہ اور ہندوستان، یہ مختلف اخبارات ہیں کہ جو ہماری اس رپورٹنگ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور میں ان سب کے جتنے بھی جرنلسٹ اور جتنے بھی ان کے رپورٹس کرنے والے سینئرس لوگ ہیں، ان سب کو دعا دیتا ہوں کہ ان کی اس محنتوں کا ان کو انشاءاللہ بہترین ثمرہ ملے اور بہترین اجر ملے کہ انہیں نام حسین کو بلند کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر انہوں نے نام حسین کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے، اور اس لیے وہ لائق تحسین ہے۔ اور یہ میں اس لیے سب نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب انہوں نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے، مجلسوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ رپورٹنگ میں اگر میں تلاش کروں تو شاید بہت پیچھے نازمیہ کی مجلسیں نظر آئیں گی بھی کہیں اور نہیں بھی آئیں گی کہیں، باقی میں اس پر کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے کہیں بھی نام حسین ٹھیک سے نقل کر دیا وہ لائق تشکر ہے، چاہے کسی کا بھی نام نقل کرے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور آئیے انسانیت اور اسلام، قرآن، تین باتوں کے حساب سے بات کروں گا، بس بہت جلدی آج بات، اور پہلے سے آمادہ رہیے گا کہ آج کی تاریخ، میں گھر میں بھی بچوں سے کہہ رہا تھا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہید میں، فضائل میں کچھ نہ پڑھوں، صرف اور صرف آج کی تاریخ کی مناسبت سے کچھ عرض کر دوں، لیکن پھر اصرار ہوا کہ نہیں ایسا نہ ہو، اس لیے میں کچھ دیر آپ کا وقت اسی عنوان پر لوں گا جس طرح ہر روز بات ہے۔ یہ اس لیے کہ مصائب امام حسین میں آج کی آخری تاریخ میں بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو اور عزیزو، مختلف مجالس سے ہو کر آپ آ رہے ہیں، اور اب میں اس موضوع کو تمام کرنے کے لیے اتنا عرض کر دوں، زندگی بخیر، میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ سال نیکسٹ ایئر پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یا نہیں حاضر ہوں، لیکن جو بھی کوئی آئے گا اس ممبر پر، ممکن ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آپ کے نظروں کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو، اس کو یہ فریضہ ادا کرتے رہنا ہے کہ میں نے موضوع سے بات شروع کی تھی 44 سال پہلے، اور اب 8-10 سال سے عشرہ محرم میں موضوع پر کوئی نہیں پڑھتا تھا، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، موضوع معین کر کے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ ویسے بہترین مجلسیں ہوتی تھی، لیکن میں نے پہلے ہی سال طے کیا تھا کہ میں موضوعات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے، اور الحمدللہ اس پر، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آگے بھی پڑھے، چاہے میرے عزیز بہت ہی ماشاءاللہ لائق فائق ہے، سب اپنے کا نام لیتے ہیں، میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں
کہ اگر پڑھیں گے کسی وقت بھی آگے آئے انشاءاللہ. یہ بچے ہیں سب ہمارے جو اسی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں. فارغ ہونے کے بعد اور آگے کی زندگی میں ان کی تبلیغی زندگی کو خدا ان کو اور بہتر سے بہتر توفیقات عطا فرمائے. یہی نہیں بلکہ تمام خانوادوں میں، تمام گھرانوں میں، تمام مومنین میں جہاں جہاں جو بچے بھی علم دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور سے ان خانوادوں میں کہ جن کی سینکڑوں سال سے خدمات ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی بچہ بھی علم دین کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ہم سب کی یہ دعا ہے کہ مولا کی سرپرستی میں وہ اس لائق ضرور بنے کہ اپنے بزرگوں کے نام کو روشن کرے. ایک صلوات محمد والے محمد پر، سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر آپ صلوات میں کنجوسی کریں گے تو میں صلوات ہی میں پوری مجلس پڑھوں گا. پھر دیکھیے میں آپ سے کہہ دوں، میں ابھی جاؤں ممبر سے اتروں، میں آپ کے قریب جاؤں، آپ میں کسی ایک صاحب کو قلم جیب سے چھین لوں، آپ کہیں گے واپس کیجئے، نہیں کروں گا، واپس کیجئے، نہیں کروں گا. اتنا چیخیں گے کہ پورا مجمع سننے لگ جائے. اپنے ایک قلم کے حق کے لیے اتنا چیختے ہیں. یاد رکھیے گا کہ صلوات حق کے اہل بیت کو بلند کرنے کی بات ہے. نہیں میرا جملہ باہر اوپر سے نکل گیا، باہر سے میرا مجمع بیٹھا ہے، سر پر سے بات نکل گئی. میں نے جو عرض کی، میں ابھی وہاں آؤں گا، آپ کا قلم چھینوں گا، آپ واپس مانگیں گے، بلند آواز سے مانگیں گے، اس لیے کہ آپ کا حق چھینا ہے اور آپ سب محبان اہل بیت بیٹھے ہیں. صلوات اہل بیت کے حق کو اونچا کرنے کا نام ہے. شکریہ شکریہ. آئیے، تین باتیں میں نے آپ سے پیدا کیا کہ تین طریقوں میں اس کو عرض کروں گا. ایک، اسلام انسانیت کا سبق ہے تو کیوں ہے. کیسٹس کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، ان تک بھی میری آواز ہے. کیا آپ غور کیجئے گا یا جہاں تک یہ ریکارڈ جائے گا، تین طریقوں پر غور کیجئے گا. بہت انصاف کے ساتھ جسٹیفیکیشن فرمائیے، انصاف کیجئے. آپ جسٹیفائی کرنا کیا ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ اسلام کیوں ایسا دین ہے کہ جو آواز دیتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا یہ دین ہے، رحم کا، محبت کا دین ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلایا، بسم اللہ، رحمان، رحیم، غفور، عفو، یہ سب عرض کرتا آیا کہ نہیں. کعبہ، امن کا مرکز، یہ سب باتیں آپ کے سامنے اب تک اتنی مجلسوں میں عرض کی ہیں. آئیے پھر اس کو میں دوسرے طریقے پر عرض کر لوں. اسلام کے سامنے جتنے بھی مذاہب ہوں اور قرآن کے سامنے جتنے بھی مذاہب کی اپنی کتابیں ہوں، تین منزلیں ایسی ہیں، تین، کہ جہاں آپ چاہیں تو بے انتہا فساد اور خونریزی کے بیج بو دیں، اور اگر آپ چاہیں تو انہی جگہوں پر رحم، محبت، خلق اور اخلاق کے شجرہائے سایہ دار کھڑے کر دیں. وہ کون ہے؟ نوجوان بچوں اور دوستوں، وہ کیا ہے اور کون ہے؟ غور کرنا. اسلام نے، قرآن نے جو آپ کو میسج دیا ہے اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ہٹوں گا نہیں، بات سے نہیں ہٹوں گا، لیکن آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو آپ کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے گی جو میں کہنے جا رہا ہوں. خالی اس لیے میں نہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ بڑا نام ہو جائے، حمید الحسن یوں پڑھ رہا تھا، وہ یہ سب کچھ نہیں ہے. دل سے بات کرنا چاہتا ہوں جو دل تک پہنچے. کسی نام آوری کے لیے اس ممبر پر نہیں آتا ہوں. ہاں، اگر میری بات پسند کر لی جاتی ہے ضرور خوش ہوتا ہوں. فطرت ہے، نیچر ہے کہ ایسی بات کرو جو در اہل بیت اور اسلام اور قرآن کے بارے میں کوئی اچھی بات ہو اور لوگ پسند کر لیں. پسند کر لیں گے تو اس بارگاہ تک میری بات جائے گی، آگے تک بات جائے گی، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھ کو بھی ملے گا. اور جہاں جہاں دنیا اسلام میں لوگ میری بات کو سن کر کچھ سوچیں گے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنے ذہن کو بدلا یا اپنے ذہن میں اس بات کو پیوست کیا اور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا تو بھی ثواب ہے. آئیے ہم دیکھیں کیا تین باتیں ہیں. قرآن،
قرآن کے اس راستے پر چلو. قرآن نے دنیا کے تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر 3 باتیں ایسی کی ہیں کہ اس پر اگر دنیا اسلام کا ہر مسلمان غور کر لے تو پھر وہ اچھا مسلمان کہلائے گا، بدلے گا نہیں. جہاں جہاں بھی میری آواز آ رہی ہو ضائع نہ کرنا میری بات کو. 3 باتوں پر غور کرو. اگر اس میں آپ اسلام اور قرآن کے راستے پر ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہیں، اور نہیں ہے تو پھر ہم اس آواز کے کہیں مستحق نہ ہو جائے جو قرآن نے بلند کی تھی، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر اللہ کی فساد نہ کرو. اس سے ہٹیں گے تو فساد، رہیں گے تو فساد کو دفن کریں gے، دور کریں گے. عزیزو دوستو، کیا ہیں 3 باتیں؟ ایک صلوات پڑھو تو عرض کروں آپ کے ساتھ. پہلی بات، تمہارے سامنے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہوں یا خود تمہارا اپنا اسلام، 3 ہی باتیں ملیں گی. غور کرنا میرے بچوں، نوجوانوں، دوستوں. 3 باتیں ایسی ہیں جو اٹل ہیں، حقیقت ہے، اس سے الگ نہیں جا پاؤ گے، جا ہی نہیں پاؤ گے الگ. پہلی بات، اس مذہب کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی محترم کتاب ہوگی، اس مذہب والوں کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی محترم عبادت گاہ ہوگی. 2 ہو گئی. تیسری بات، اس مذہب کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی محترم بزرگان دین میں سے کوئی ہوگا. اب آپ متوجہ ہے، ہر مذہب یا اس کی کوئی محترم کتاب، یا اس کی کوئی محترم عبادت گاہ، یا اس کا کوئی محترم ریفارمر، مبلغ، پریچر، مذہب کو پیش کرنے والا. اب اگر ان 3 جگہوں پر ہم ذرا دھوکہ کھا گئے اور کسی ایک کی بے احترامی ہم نے قدم بڑھایا تو فساد ہی فساد ہے. صلوات محمد آل احمد پر. اور اگر ان 3 جگہوں پر ہم نے خلق، اخلاق اور محبت سے اپنے قدم آگے بڑھائے تو سمجھ لیجیے امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، رحم ہی رحم ہے. اب آپ کہیں گے میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا. آئیے قرآن سے پیش کرتا ہوں اپنی 3 باتوں کی ثبوت میں، پشت پناہی میں، دلیل میں. 3 باتیں. دوسرے مذاہب کی کتابیں، اگر قرآن دوسرے مذاہب، یہ میں نہیں کہوں گا کہ قرآن اور اسلام کے سامنے دوسرے مذاہب تھے، یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ ہم کہیں ہو گئے تقسیم ورنہ سب ایک تھے. یہ بات تو الگ ہے کہ میں اس کو اپنے اس دوسرے رخ سے پیش کروں. جو ہیں حقیقت تو مانیں گے ہم کہ ہاں ہیں. جب سامنے کچھ ہیں تو اب آؤ، کتاب، عبادت گاہ، محترم بزرگ، تینوں پر غور کرنا. کتاب، دوسرے مذاہب کی کتابیں. قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. دوسری جگہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اگر قرآن نے قرآن کے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے درمیان نور اور کتاب مبین ہم نے دی، تو جب قرآن کو اس نے کہا کتاب اور نور کہا اس کو، تو دوسری کتابوں کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، بلکہ اس نے کہا توریت ہے تو اس میں نور ہے، زبور ہے تو اس میں نور ہے، انجیل ہے تو اس میں نور ہے. سب میں فرق اتنا رکھا کہ اور کتابوں کو اس نے کہا ہم نے کتاب دی، نور دیا اور کتاب دی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توریت نازل کی، ہدایت ہے اور نور ہے. انجیل نازل کی، غور کرنا، ہدایت ہے اور نور. ہدایت پہلے ہے، نور بعد میں. لیکن جب قرآن کی بات آئی تو اس نے کہا اس میں نور ہے اور ہدایت ہے. بات کو بدل کے بتلا دیا. ساری کتابوں میں ہم نے ہدایت کا انداز پہلے رکھا ہے، نور بعد میں رکھا ہے. لیکن قرآن وہ ہے جہاں پہلے نور آئے گا، اسی کی روشنی میں کتاب کو پڑھنا، کتاب سمجھ میں آتی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد.
تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ نتیجہ فکر تک آپ کا ذہن پہنچے گا۔ کتابیں میں نے ابھی 2-3 کتابیں اور ایسی جگہ آپ کو ایک آیت پڑھ دوں قرآن کی جہاں ساری کتابیں ہیں جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ سورہ اعلیٰ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم نے اوپر جتنی اچھی باتیں بیان کی، اگر میں سورہ کو شروع سے پڑھتا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، میں آخر تک آپ کو پڑھ کے سناؤں تو یاد رکھیے گا کہ جن باتوں کو سورہ اعلیٰ آپ نماز عیدین میں پڑھتے ہیں، جن باتوں کو سورہ اعلیٰ پیش کر رہا ہے، ان میں 2 بہت اہم ہیں: اللہ کی عبادت، اس کے بندوں پر ایثار۔ یہ سورہ آپ کو جس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کے ساتھ قربانی، ایثار، سخاوت، جود، کرم، ان 2 باتوں کو پیش کر کے قرآن نے کیا کہا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہ بات ہے جو پہلے کے تمام صحیفوں میں جتنی مذہبی، جتنی آسمانی کتابیں ادھر سے آئی ہیں، ان سب میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر قرآن دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بے حرمتی کرنا چاہتا تو یہی پہ کہتا یہ اچھی باتیں صرف قرآن بتلا رہا ہے، اسی پہ عمل کرو۔ نہیں، قرآن کہتا ہے ہم سے پہلے جو ہم نے کتابیں دی ہیں ان میں بھی یہ اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اب نہ تعصب میں آنا، وہ اچھی باتیں ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی۔ کون سا صحیفہ حضرت ابراہیم کا؟ نام لیجئے، کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے صحف جمع صحیفے کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے اور موسیٰ کے بھی۔ اب مجھے بتاؤ حضرت ابراہیم کا صحیفہ کون سا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ قرآن نے آپ کے ذہنوں پر چھوڑا اس بات کو کہ دنیا کے اور تمام مذاہب جو کچھ تبلیغ لے کے چلے ہیں وہ در حقیقت شروع میں الہی پیغام تھے، لوگوں نے بعد میں بدلنا شروع کر دیا، جیسا چاہا بدلا، ہماری طرف سے پیغام لے کر آتے رہے۔ اب اس پر آؤ، کتاب کی بات ہو گئی، عبادت گاہ ہے۔ میں آپ کو سابق کی اپنی ایک مجلس کے سلسلے جو میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی وہ یاد دلا دوں، اور اس کے بعد ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں قتال اور جنگ کی بات تھی وہاں یہ بات کی گئی کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کے ظلم بعض لوگوں پر سے دور نہ کرتا تو جتنے چرچ ہیں، جتنے سیناگاگ ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور جتنے مختلف قسم کے مندر ہیں، جتنی بھی عبادت گاہیں مختلف مذاہب کی ہیں، اور جتنی مسجدیں ہیں، یہ سب توڑ ڈالی جاتی، اور یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں سے اس کا نام اونچا ہوتا ہے۔ اس نے اگر دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے احترامی کا میسج دیا ہوتا تو جنگ موتا میں جب حضرت جعفر جنگ کرنے جا رہے ہیں تو ٹیلے پر کھڑے ہو کر رسول یہ ہدایات نہ دیتے، جا تو رہے ہو، یہ 4000 کا لشکر اس کا خیال رکھے، جب وہاں پہنچنا ان کی عبادت گاہوں کی بے احترامی نہ کرنا، ان کے بزرگوں کے ساتھ بے احترامی نہ کرنا، ان کے بچوں یتیموں کا خیال کرنا، ان کی عورتوں کا خیال کرنا، ان کی کھیتیوں تک کا خیال کرنا، یہ تعلیمات بیان کیے جا رہے کہ اسلام انسانیت میں کتنا بلیو کرتا ہے، وہ کتنا یقین کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ وقت نہیں ان میں سے ہر بات کے لیے الگ الگ گفتگو کرنا چاہیے تھی۔ اب آئیے تیسری بات، بزرگان دین کا احترام۔ اسلام نے 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ دے کر بتلا دیا۔ نام تم کتنوں کے جانتے ہو؟ کتنوں کے نام جانتے ہیں؟ 55، 60، 63، اس کے آگے تو نام نہیں معلوم۔ تو 1,24,000 کا عقیدہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جب نہیں جانتے تو کسی مذہب کے بزرگ کی برائی بھی نہ کرنا، کیا معلوم وہ کون ہو، تم برائی کر رہے ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اب بس یہاں تک میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ذہنوں کو پوری طرح زور دے کر متوجہ رکھا میری اس گفتگو کی طرف۔ کتاب، عبادت گاہ، بزرگان دین۔ اب یہاں سے میری تقریر کا دوسرا موڑ شروع ہوتا ہے جس میں دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ رہتے ہیں۔ حضور کی اسلامی تعلیمات کو، تبلیغات کو، جو 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، ان میں 2 سال مائنس کر دیجئے کہ جب آخری دنوں میں آپ حج آخر اور ان امور میں ہیں، اس سے پہلے سن 8 ہجری
21 سال کے بعد، اسلام کے اعلان کے بعد، قرآنی میسج کے بعد، قرآنی پیغام کے بعد 21 سال گزر چکے ہیں۔ میں گزشتہ شب، اس سے پہلے والی شب 2 جگہوں پر اس آیت کے ذیل میں مجلسیں پڑھ چکا ہوں، اسی لکھنؤ میں، اپنے اس اشرے کے علاوہ۔ اس میں سے اس آیت کو آپ کے سامنے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے سب مل کر ایک صلوات محمد والے۔ آیت پر توجہ کیجئے گا، کب آئی یہ بات؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ آیت کب آئی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اس کے بعد کی اگر آیت پڑھوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، اور ثبوت پیش کروں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ نہیں۔ آیت پڑھوں گا، اس کے بعد کی بھی آیت پڑھوں گا، دیکھوں گا مجمع سمجھتا ہے کہ نہیں۔ سمجھتے سب ہیں، توجہ کی بات ہوتی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ امتیاز، الحمدللہ، یہ امتیاز یہاں سے وہاں تک اس مجمع کا ہے کہ میں نے پورے یقین سے ایک بات کہی، آپ نے ثبوت پیش کر دیا۔ لیکن خیر، مجھے اس پر اور آگے نہیں کہنا ہے، صرف اتنا کہنا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ اپنے موضوع کا ثبوت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ یمن میں رہنے والے عیسائیوں نے طے کیا بہت ہو چکا، چلو چل کر وہیں بیٹھ کر مذہبی علمی مباحثہ کر لیں گے، ہم جتنے حق پر ہیں ابھی قائل کر کے آ جائیں گے، قائل کر کے آ جائیں گے۔ یہ 21 سال ہو گئے سنتے سنتے اسلام کی آواز، چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، 40 علماء، 40 کا عدد بہت خاص رہتا ہے ہمیشہ، 40 علماء، جن میں سب سے بڑے ان کے اسقف، ان کے ماتحت 2 اور بڑے عالم، جن میں سے ایک کا نام سید یا اسید اور دوسرے کا نام عاقب۔ یہ بڑے بڑے علماء سب مل کر چلے، اور جب آ گئے، مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے، اپنے موضوع کے ثبوت میں بات کرنا ہے بس۔ جب یہ سب آ گئے تو آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ جو باتیں کی جاتی ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک دلیل لے کر آئے ہیں، اس کا جواب دے دیجئے۔ اب ساری باتیں تو نہیں، بہت سی باتیں یہاں پر ہیں، اس میں سے ایک ہم آپ کے سامنے صرف یہی بات لے کر، اسی کے جواب دے دیجئے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے؟ دلیل لے کر آئے۔ دلیل میں کیا لائے؟ ہم ان عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جن کے لیے باپ نہیں تھے، تو کیا وہ روح اللہ نہیں ہے؟ کیا ان کو ہم اگر اپنے اللہ کے ساتھ ملا کر مانتے ہیں تو کون سی غلط بات کرتے؟ آپ اس کا کوئی جواب لائیے۔ اپنے نزدیک بہت بڑی، میرا مجمع ایک علمی نقطہ، ایک علمی بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو میرے ذہن کی نہیں ہے، بلکہ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے اس بات کو بڑے اہم طریقے پر، بلکہ میں یوں کو روا روی میں لکھ کر نکل گئے، میں نے اس کو عرض کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو شاید بڑی نئی ہوگی۔ میرے بچوں، نوجوانوں، جہاں جہاں آپ میں علم کے حاصل کرنے کا شوق ہے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، معجزہ کیا، ایک صلوات محمد علیہ محمد ہمارے
حضرات علماء جو یہاں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں جو روح اللہ ہے، جن کے لیے کوئی باپ نہیں تھا اور وہ پیدا ہوئے، اور آپ ان کے مقابلے میں کوئی دلیل لائیے. اس وقت ادھر سے آواز آئی، ان سے کہہ دیجئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال. خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال لہ کن فیکون، پھر ان سے کہا گیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. دوستو عزیزو، جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہے، باریک نقطہ ہے، تھوڑا آپ کے ذہنوں کو. کیا کہا گیا؟ ان مثل عیسیٰ، عیسائی سارے بڑے بڑے علماء حضرت عیسیٰ کے وجود کو مثال میں لے کر آئے. ہم انہیں مانتے ہیں جن کے لیے بابا نہیں تھے، باپ نہیں تھے، بدر نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، اور اس طرح ان کو وجود بخشا گیا. تو کیا آپ نہیں مانتے کہ ہم جس عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم اس کے لیے لائق ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کے مقابلے میں کچھ بات نہ کریں؟ یہ دلیل میں لائے. دلیل کا جواب کیا آیا؟ ادھر سے آیا. کہہ دیجئے ان سے ان مثل عیسیٰ، ان کو بتا دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک عند اللہ، اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسے آدم کی مثال. خلقہ من تراب، حضرات علماء کی خدمت میں یہ نہیں ہے خلقہما من تراب. عربی کے قاعدے کی بنا پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی مثال آدم کی مثال ہے، ہم نے ان دونوں کو مٹی سے پیدا کر دیا. یہ نہیں کہا گیا آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ کے لیے نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو ان کو روح کی بات کرتے ہو، بے شک ان کو روح اللہ کہا گیا. ہم نے توجہ کی جگہ ہم نے اپنی روح سے عیسیٰ کو پیدا کیا، تو مٹی سے آدم کو پیدا کیا. دونوں معجزے برابر کے ہیں، لیکن کوئی اس طرح روح سے پہلے پیدا ہوا. اور بتلا دو کوئی ہے ایسا کائنات میں جو مٹی سے پہلے پیدا ہوا ہو آدم کے سوا؟ یہی معجزہ آدم ہے کہ مٹی کو ایسا بنا دے کہ آدم بن جائے. بس آپ کے ذہنوں تک بات پہنچانا ہے، توجہ کی جگہ ذہنوں تک بات پہنچانا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کہاں سے اس معجزے کی بات لاتے. اگر مانتے ہو کہ عیسیٰ مٹی سے نہیں، روح اللہ آدم مٹی سے، تو کیوں حیرت کرتے ہو اس بات پر؟ کوئی مٹی سے بنا، کوئی روح اللہ بنا، تو کوئی نور سے بنایا گیا. صلوات اللہ علیہ. صلوات محمد والے محمد، سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد. نور سے بنا اس کی قدرت کو، اس کے اعجاز کو روح میں مان لو گے، اس کی قدرت اس کے اعجاز کو مٹی میں مان لو. بھائی ہم اپنے لیے کہیں گے ہم مٹی سے، ہم خاک سے، لیکن معجزہ تو وہاں ہے جہاں ابھی تک کوئی خاک سے خلق ہی نہیں ہوا تھا. معجزہ ہے کہ نہیں؟ خاک میں یہ طاقت دے دی جائے، مٹی میں یہ قوت دے دی جائے کہ آدم بن گئے، وہ آدم کی اولاد آ گئی. ارے جب حضرت آدم کے لیے تم کہہ دو کہ ان کو مٹی سے خلق کر دیا گیا تو اس کو تو مان لیں گے. اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں تک بات پہنچی کہ نہیں؟ مٹی سے خلق ہونے کا کوئی پہلے مثال پیش کرو. جب پہلے کوئی مثال نہیں آدم کی تخلیق سے پہلے خاک سے پیدا ہونے کی، تو معجزہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر آدم کی تخلیق مٹی کا معجزہ ہے تو محمد کی تخلیق نور کا معجزہ ہے. بس عزیزو دوستو، یہاں پر اتنا کہہ دوں، مذہب کا احترام، کتابوں کا احترام، بزرگوں کا احترام اس حد تک ہے کہ وہ عیسائی نصارہ آئے اور جب یہ بات آ گئی تب ان سے کہا گیا اچھا ٹھیک ہے آؤ موبائل کر لے. نہیں مانتے تو ہم دلیلوں کو چلو میدان میں آ جاؤ. رات سارے بڑے بڑے نصارہ کے علماء 40، اس میں سب سے بڑا اسقف، اس کا ایک جملہ نقل کروں گا، موبائلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ تاریخ اس سے مناسبت رکھتی ہے، میں اپنی دلیل ثبوت میں پیش کر رہا ہوں، جملہ آپ کے سامنے. اتنا اسقف نے کہا دیکھو میں تم سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں،
تم سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں، جب صبح ہو اور وہ میں نام بار بار نہیں لوں گا کہ آپ، جب وہ آ جائیں، یہ تاریخی فکر ہے، میں اپنی طرف سے خطابت، عقیدت، جوش نہیں، دیکھو جب وہ آئیں تو یہ دیکھنا کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ صرف ان کے گھر والے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں پہلا نباہل تو مباہلہ کر لیں گے، وباہلو مباہلہ کر لینا، اور اگر دیکھنا کہ ان کے گھر والے صرف ساتھ ہیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ یہ بڈھا بزرگ بڑا عالم اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ گھر کے لوگ ہیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اس وقت مباہلہ کر لیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر وہ سچے ثابت ہو گئے تو روئے زمین پر ایک بھی نصرانی نہ بچے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں پیشگی یہاں پر کہہ دوں کہ آج کی تاریخ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا مجلس کا وقت 3:30 تک کا ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے پہلے ختم کروں گا، کافی پہلے ختم کر دوں گا، اگرچہ میرا، لیکن دوسری مجالس کا بھی اب خیال ہے کہ جو مسلسل ہیں، اس لیے میں اس کے حساب سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ بس چند لمحے چند جملے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ کیا؟ مباہلہ ہرگز نہ کرنا، اگر دیکھ لینا گھر والے ساتھ میں ہیں۔ صبح ہوئی تاریخ لکھا ادھر سے حضور، میں اس منظر کو نہیں پیش کروں گا کس طرح آئے، وہیں بڑا وقت لگ جائے گا اگر میں کہوں، بس آئے، تاریخ نے لکھا ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک گھٹنا بلند، دونوں ہاتھ اٹھائے، اس شان سے میدان میں بیٹھے جیسے کوئی مباہلہ کرنے والا بیٹھتا ہے۔ مباہلہ، یہ لفظ ہے تاریخ کی، اس شان سے بیٹھے جس طرح کوئی مباہلہ کرنے والا بیٹھتا ہے۔ ایک گھٹنا زمین پر ہے، ایک گھٹنا بلند ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ سامنے سے اسقف آیا، پیچھے سارے 40 کے قریب جتنے لوگ تھے اس کے بڑے بڑے علماء، ان سب کو پیچھے بٹھایا، خود اسید آگے بیٹھے، بیٹھ کر انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، ایک گھٹنا زمین پر، ایک آسمان کی طرف، ہاتھ اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ مباہلہ شروع ہو، اس کو پوچھتا ہے اپنے قریب والوں سے، پہلے یہ تو بتاؤ، یہ جو سامنے محمد کے بیٹھے ہوئے یہ کون لوگ ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم، ان میں سے ایک ان کا بھائی ہے، ان کی بیٹی کا شوہر ہے، دوسری ان کی بیٹی ہے، تیسرے ان کے، جملہ سنیے گا، تیسرے اور چوتھے ان کے دونوں نواسے ہیں۔ اور سنو، اس کو روئے زمین پر محمد کو ان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ میں تاریخ کے جملے کو اس لیے نقل کر رہا ہوں، کم سے کم کھلے میدان میں غیروں کی زبان سے بھی یہ گواہی تو مان لو کہ اس نے کیا کہا، اور ان کو ان 4 کے سوا ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی ان سے زیادہ عزیز نہیں۔ یہ ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین کہ جن سے زیادہ روئے زمین پر ہمارے حضور کو کوئی عزیز نہ تھا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دیکھا اس نے کیا کہا، اس نے اپنے ساتھ والوں سے، اس نے کہا اپنے ساتھ والوں سے، توجہ فرمائیے گا، اپنے ساتھ والوں سے اس نے کہا، سنو، بس میں ان چہروں کو سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چاہیں تو اللہ پہاڑ کو اسی جگہ سے ہٹا دے۔ اب کیا ہوا؟ مباہلہ نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ مصالحت کریں گے۔ پیغام بھیجا، ہم آپ کی خدمت میں مصالحت کی دلیل کے بطور، مصالحت حضور نے نہیں مانگا، مصالحت کی دلیل کے بطور 2000 بہترین لباس، حلے، 30 بہترین گھوڑے آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک گزارش ہے کہ ہمیں اپنا خط لکھ کر دے دیجئے تاکہ ہم خیریت سے اپنے وطن یمن تک پہنچ جائیں۔ دوستو عزیزو، توجہ کرنا، غیر مذہب کے بزرگ علماء آئے ہیں، اب اسلام پیش کرتا ہے۔ ہم نے کتاب کا احترام بتایا، عبادت گاہوں کا احترام بتایا، اب دوسرے مذہب کے بزرگوں کا بھی احترام کہ حضور نے نوشتہ لکھ کر دے دیا، جہاں یہ کہیں جائیں ان کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہمارے پاس سے یہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اگرچہ اسلام نہیں قبول کیا، مگر اپنے گھر خیریت پہنچ جانے کے لیے جب چلے تو صرف 2 واپس آ گئے۔ ہم تو اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن پورا قافلہ اپنے وطن واپس گیا، حضور کے خط کو دکھاتا چلا گیا، خط کو دکھاتا چلا گیا، ساری دنیا
دنیا نے احترام کر کے بتلا دیا کہ آنے پر ان کے تم کو تعجب ہوگا، جانے پر تعجب ہوگا۔ اس پر تعجب کیوں نہیں کرتے کہ ایک تحریر رسول کی ایسی تھی جس کو پا جانے کے بعد ہر طرف دنیا میں امن و امان قائم تھا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس لیے خانہ کعبہ امن کا مرکز، خانہ کعبہ قرآنی کتاب کا مرکز، اور خانہ کعبہ حضور کے پورے گھرانے کی عظمتوں کو دنیا میں پیش کرنے کا مرکز۔ اگر دوسرے مذاہب کی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کتابیں، بزرگ اور ان کی عبادت گاہیں، تینوں کا احترام جب اسلام نے پیش کیا ہے، اب اگر کہیں بھی ان تینوں کے احترام میں کہیں کمی نظر آتی ہو تو سمجھ لینا یہ اسلام کا میسج نہیں ہے۔ اسلام کا میسج دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام، دوسرے مذاہب کے بزرگوں کا احترام، اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کا احترام۔ میں نے تینوں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دی، اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ چکی ہوں تو اس کو عام کیجیے گا۔ عام کرنا کہ اسلام تینوں مذاہب، تینوں کتابوں کو اور تینوں باتوں کو اس طرح پیش کرتا ہے، خالی ایک مذہب کی بات نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا تصور، نام بتاؤ۔ ابھی نصارہ کے علماء آئے، آخر دور ہے تبلیغات رسالت کا، 21 سال گزر چکے، 2 سال اور باقی ہیں، اور اس وقت میں نجران سے آئے ہوئے علماء نصارہ کا احترام کر کے واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر غیر مذہب کے ساتھ اسلام سخت منزل اور سخت رویہ اختیار کرتا تو یہ کیفیت نہ آتی۔ اب اگر ہم نے سمجھ لیا اور سیکھ لیا ہے تو اس بات کو عام کرو جو کل میں نے کہا ہے کہ اب جہاں جہاں بھی مذہب کے نام پر آتنکواد، ٹیررزم نظر آئے، سمجھ لینا یہ ٹیررسٹ نہ جانے کس کے سبق کو حاصل کر کے بڑھ رہا ہے۔ اسلام کا سبق تو نہیں سیکھا ہے اس نے۔ اگر اسلام کا سبق ہوتا نہ اپنی جان دیتا کیونکہ خودکشی ہے، نہ دوسروں کی جان لیتا کیونکہ قتل نفس ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس لیے ہم نے، اس لیے میں ایک مثال بہت پہلے کبھی پیش کر چکا ہوں، اس وقت دہرا دوں، ہم نے اس لیے حضور کے ساتھ ان اہل بیت کو چنا کہ جن کو میدان مباہلہ میں حضور ساتھ لے کر آئے۔ مباہلہ میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا، پڑھو تو بڑی تفصیل بات ہو جائے گی، بس اتنا یاد دلا دوں کہ حضور جن کو ساتھ ملائے ہم نے ان کو کیوں انتخاب کیا ہے، کہ ان کے ذریعے ہم اسلام کے حدود کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکام کو بہت جلدی سمجھ سکتے ہیں اپنی کوششوں سے اگر سمجھنا چاہیں۔ اس کا ایک ثبوت پیش کرتا ہوں، ایک دلیل دیتا ہوں، ایک مثال ہے جو صوفی علماء کی ہے، لیکن میں اسے اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہوں۔ صوفی علماء نے یہاں سے سڑک تک، روڈ تک، جہاں تک میرا مجمع سن رہا ہے اس مثال کو یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ پھر وہی کہوں گا کہ دل یہی چاہتا ہے کہ صلوات کی وہ آواز ہو کہ باہر کی آواز یہاں میرے کانوں تک آ جائے۔ یاد رکھیے گا اس مثال کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ صوفی علماء انہوں نے یہ کہا، خانہ کعبہ پر شروع سے آج تک عرض کرتا جا رہا ہوں، اس لیے آج کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ کے لیے صوفی علماء ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیوٹی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے، ایک چیوٹی، خانہ کعبہ کے حدود بہت بڑے ہیں، یہ فلاں دروازہ، یہ فلاں دروازہ، اگر حاجی جائے اس دروازے سے نکل جائے، اپنے غلط دروازے سے نکل جائے باہر، وہ اپنی قیامگاہ تک جانا چاہے تو اس کو کئی میل کا چکر کرنا پڑے گا، کئی کلومیٹر کا چکر کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا مساحت ہے خانہ کعبہ کی چاروں طرف، اب تو اور بھی بڑی چاروں طرف مساحت کر دی۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اگر وہاں پر ایک چیوٹی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو اس کو بڑا وقت لگے۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، بہت جلدی بات ختم ہو جائے گی، آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایک چیوٹی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو بڑا وقت لگے گا اس کو طواف کرنے میں۔ یہاں صوفی علماء نے دوسرا رنگ اختیار کیا ہے، میں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہوں انہی کی دی ہوئی مثال کو۔
اگر وہ چیونٹی جو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے بڑا وقت اس کو لگے گا، لیکن کعبے کے چاروں طرف کبوتر بہت اڑتے ہیں، اگر کوئی چیونٹی کسی کبوتر کے پیر سے لپٹ جائے تو سیکنڈوں میں کعبے کا طواف کر لے گی۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت رہتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم بارگاہ الہی میں معرفت الہی کے راستوں پر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک چیونٹی کعبے میں چاروں طرف کبوتر کے پیر میں لپٹ جائے، وہ جتنا جلد گھوم لے گا چیونٹی کا طواف ہو جائے گا۔ وہ یوں ہی سمجھ لینا کہ ہم بھی دامن اہل بیت ہاتھ میں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اسلامی احکام، اسلامی قواعد، اسلامی قوانین کو بہت جلد بڑی ان کی روح کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، مفہومیت کے ساتھ بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اور اسی لیے مجمع یوں ہی نہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں سے سڑکوں تک بڑے بڑے موسموں میں نے دیکھا، شدید گرمی کے زمانے میں سڑک پر جب پگھل رہا ہے ٹار کو، اور اس عالم میں میں گھر سے یہاں تک آتا تھا، سوچتا تھا کیسے چلوں، کیسے پہنچوں، 4 قدم پر گھر ہے، آتے ہوئے ہمت جواب دیتی رہتی تھی۔ ایسی شدید گرمیوں میں میں نے دیکھا ہے مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح لے کر چل رہی ہیں کہ ان کے پیروں میں کچھ نہیں ہے، یہ ڈامر ان کے پیروں میں کتنے چھالے ڈال دینا چاہتا ہوگا، لیکن جب وہ گھر جاتی ہوں گی تو بچوں کے پیر صاف ستھرے ہوتے ہوں گے، نہ کوئی ڈامر نہ کوئی تکلیف۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اس اہل بیت کا دامن ہے، اور ان کے ذہن میں، عقیدے میں ان اہل بیت کی محبت ہے کہ جن کو ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی معرفت کی راہوں کی، اور ایک مثال پیش کرتا ہوں عفو کی راہوں کی، عفو، مغفرت، اس کے لیے بھی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میں نے اسی لکھنؤ میں بہت بڑی درسگاہ ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم کی ایک مثال کو بہت کم سنی میں نے اس کو کبھی پڑھا ہے، آپ کے سامنے دہرا دوں۔ انہوں نے اس پہ لکھا ہے اس روایت کو، یہ روایت بڑے بڑے بزرگوں نے نقل کی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہا 6 لاکھ۔ اس فرشتے نے پوچھا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا صرف 6 کا۔ آنکھ کھل گئی، رونا شروع کیا، پتہ نہیں میرا بھی حج قبول ہوا کہ نہیں، اور میں بھی ان 6 میں ہوں کہ نہیں۔ اس حاجی نے پھر آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں دیکھا وہی دونوں فرشتے پھر آئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے حاجی آئے خانہ کعبہ؟ کہا 6 لاکھ۔ توجہ کرنا، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا 6 کا۔ کہا باقی کا کیا ہوگا؟ کہا ان 6 کے طفیل 6 لاکھ کا حج قبول ہو گیا۔ 6 کے طفیل 6 لاکھ کا حج قبول ہو جائے، ہم 5 کے طفیل، ہمارے 5 کے طفیل ہمارے آبا قبول ہو۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ انہی 5 میں عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی پنجتن کی وہ آخری فرد کہ جس کا نام سننے کے لیے دیر سے مجمع مشتاق ہے۔ ہاں دوستو عزیزو، میں آج مصائب کی ڈگر، روایات، طریقہ، تاریخ اس سے ذرا ہٹ کر آپ کے سامنے بات کروں گا، جس طرح میں ہمیشہ یہاں اس سے ذرا ہٹ کر بات کروں گا، صرف اس لیے کہ یہاں سے جہاں تک بھی میری آواز جائے مجھے امید ہے کہ شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہوگی جو بھی نم نہ ہو جائے۔ دیکھیے میں آپ کو وہاں سے بات میں نے پہلی تاریخ شروع کی تھی جب میرا امام مدینے سے چلا، اور میں پھر وہیں آپ کو واپس لے چلنا چاہتا ہوں جب میرا امام مدینے سے چلا۔ جب مدینے سے رخصت ہوئے، کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ لوگوں نے کہا جب نہ رسول اللہ کارواں روک دیا جائے، قافلہ روک دیا جائے۔ پوچھا کیوں؟ کہا مدینے کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیمار بچی قافلہ روکا گیا، فاطمہ سورا قریب لائی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آگے تک جانا ہے۔ زمین پر بیٹھ گئے امام، بچے کو زانوں پر بٹھایا، دیر تک تسلی کے کلمات، آخر فاطمہ اٹھی،
امام کی کم سے چھوٹی سی بچی اٹھی، اچھا بابا ایک دفعہ سب سے پھر رخصت ہو لو۔ ایک ایک محفل میں جاتی تھی، پردہ ہٹا کے منہ اندر ڈالیں، بی بی سے بات کریں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس محفل تک آئیں جہاں چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں، اپنے بھائی کو لے لیا، قاری میرا بھائی بھی ہمک کر گود میں آ گئے۔ میں ایک مرتبہ پلٹی، بابا بس اب آپ سب جائیں، میں اپنے بھائی کو لے کر رکھوں گی، میرا دل بھی بہل جائے گا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ امام خود آئے۔ میں اس روایت کی تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، خود امام قریب آئے، علی اصغر کے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ معصوم بچے نے اپنے بابا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، فاطمہ سے بچے کو لے لیا، سپرد کیا ماں کے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ اس نے اتنا وعدہ لیا، فاطمہ صغریٰ نے اتنا وعدہ لیا، بابا پھر یہ بتلائیے جب میں بیماری سے جلد افاقہ ہو تو یا آپ مجھے بلائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے یا خط بھیجیں گے۔ یاد رکھنا کہ امام نے کیا فرمایا، ہائے فاطمہ صغریٰ اگر تم خط لکھو گی تو میں تمہیں خط کا جواب دوں گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، خط بھیجو گی تو خط کا جواب دوں گا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، فاطمہ صغریٰ واپس آ گئی اپنے گھر میں، آ کر چاروں طرف نظر ڈالی، وہاں پھوپھی زینب بیٹھتی تھی، وہاں پھوپھی ام کلثوم بیٹھتی تھی، وہاں بھائی علی اکبر بیٹھتے تھے، ادھر بابا بیٹھتے تھے، ہر طرف ویرانی اور سناٹا دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چیخ مار کر روئی، این عمتی زینب، این عمتی ام کلثوم، این اخی علی اکبر، آپ سب چلے گئے، یہ فاطمہ گھر میں اکیلی۔ حسین کربلا پہنچے، 2 محرم، 7 محرم تک فوجیں یزید ہر طرف سے آتی گئی، پانی بند کیا گیا۔ شب عاشور تک یزیدی فوجیں آتی رہی، صبح عاشور آ گئی۔ صبح سے عصر عاشور تک امام نے ایک ایک کو مقتل کی طرف بھیجا، کبھی لاش کو اٹھایا، کبھی ساتھ جا کے لاش کو لے کر آئے، کبھی مقتل میں رکھا، کبھی گھر میں لائے۔ اب کوئی نہیں ہے، اب تنہا میرا اور آپ کا آقا حسین، تنہا حسین آئے خیموں تک، ایک ایک بیوی سے خدا حافظ ہوئی، در خیمہ تک آئے، دیکھا ماں کی گنی فضہ خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی، کم سے کم اس آخر وقت یہ خدمت تو انجام دے لوں۔ کتنا بے کسی کا وقت ہے کہ رسول کا نواسا علی و فاطمہ کا بیٹا اکیلا جا رہا ہے اپنے رہوار کی طرف، اپنے فرش کی طرف، کہ پشت کی طرف سے کسی کے آنے کی آواز۔ اب تو علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، اور محمد نہیں، اب کون ہے جو آ رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھا، کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی۔ بھیا یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں، یہ زینب آپ کو خدا حافظ کرے گی۔ قریب آئیں، کہا بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجئے۔ امام نے گلے سے ردا ہٹائی، زینب نے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، بھائی اور بہن نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کیا۔ روتے روتے زینب نے اپنا ہاتھ بلند کیا مدینے کی طرف، آواز دی، مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی۔ امانت پہنچا دی۔ پوچھا بہن زینب یہ کیا کیا، یہ کیا کہا؟ عرض کرتی بھیا سن لیجئے، چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، کہتے میں ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، میں نہ ہوں گی، میری طرف سے تم جا کر اس کی پیشانی کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اس لیے میں نے کہا امانت پہنچا دی۔ بس سننا تھا کہ امام نے کہا بہن زینب تم بھی ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا بابا سے سنا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ مقتل کی طرف امام تنہا چلے۔ کم سنی کی باتیں ابھی آپ نے سنی، امام مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، مقتل کی طرف امام جا رہے ہیں، اس عالم میں مورخین نے تو یہاں لکھا
میں آج کی تاریخ ہمیشہ شہادت حضرت علی اصغر بیان کیا کرتا تھا، لیکن اس معصوم چشمائے کی اس شہادت کو ہم اور آپ اس وقت میں دوسری بات کو سامنے عرض کر لوں، وہیں پر ایک جملہ بھی آ جائے گا کہ جب امام حسین مقتل کی طرف آئے، جنگ کرتے کرتے لوگوں نے لکھا کہ کبھی کسی کو اس عالم میں 3 دن کے پیاسے کو جس نے اتنی لاشیں اٹھائی ہوں، ایسی بہادری اور شجاعت کی جنگ کرتے نہ دیکھا ہوگا۔ میں اس جنگ کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ورنہ پڑھتا آپ کے سامنے کہ کس طرح امام نے جنگ کی ہے۔ خالی ابو الفضل عباس نے فرات میں گھوڑا نہیں ڈالا تھا، بلکہ جیسے عباس نے گھوڑا ڈالا ویسے ہی میرا اور آپ کا آقا مظلوم آقا بھی اب جو حملہ کیا، کبھی میمنے پر، کبھی میسرے پر، کبھی قلب لشکر پر، اتنا تھا کہ مورخین کو لکھنا پڑا یزیدی فوج میں کمی معلوم ہونے لگی امام حسین کے حملوں کے۔ فرات میں گھوڑا ڈالا، اے اس پہ وفادار پانی پی لے، جیسے عباس کے گھوڑے نے انکار کر دیا، میرے آقا مظلوم کا گھوڑا کیسے پانی پیتا؟ یوں ہی پیاس سے باہر نکل آئے، پھر حملہ کیا، پھر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ دوستو یہاں پر میں رکوں گا، تھوڑا رک کر آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ اسی عالم میں میرا مظلوم امام شجاعت بہادری جس سے بڑھ کر مثال نہ ہوگی، جنگ کر رہے ہیں کہ اتنے میں سامنے سے جو تیر تلوار نیزے برس رہے تھے، اس میں ایک مورخ نے جب جملہ لکھا ہے کہ ایک پتھر آ کر امام کی پیشانی سے ٹکرایا۔ اس کے بعد کا جو جملہ مورخ لکھتا ہے وہ میں نقل نہیں کروں گا کہ پیشانی میں پتھر کے ٹکرانے کا اثر کیا ہوا۔ ہاں اتنا ہوا کہ امام نے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے اپنے قبا کے دامن کو اٹھایا کہ سامنے سے چاروں طرف سے تیر برسے، آگے جسم پر تیر پڑنا شروع ہوئے۔ میرا اور آپ کا مظلوم امام اپنے گھوڑے پر خاموش بیٹھا ہوا، کبھی پیشانی سے خون، کبھی جسم سے تیر، کہ سامنے سے ایک عرب صحرائی کو آتے ہوئے دیکھا، آ کر سلام کیا، پوچھا کون ہے تو جو اس عالم میں مجھ کو سلام کر رہا ہے؟ رک جائیے ذرا یہاں پر، میں آپ کو یاد دلاؤں ہوا کیا۔ وہ بچی جو گھر میں جا کر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کبھی کبھی دروازے پر اپنے گھر کے آگے بیٹھ جاتی تھی، حسرت سے دیکھتی تھی کب میرے بابا بلائیں گے، کب کوئی آئے گا۔ اسی عالم میں طے کیا کوئی آنے والا نہیں ہے، کیوں نہ ہو کہ میں خط لکھ کر بھیجوں۔ خط لکھا، لے کر بیٹھتی تھی، شاید کوئی مل جائے جانے والا۔ کہ ایک دن عرب صحرائی ادھر سے گزر رہا تھا، مکان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے کسی بچی کے رونے کی آواز سنی۔ رونے کی آواز ایسی تھی کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہا تھا۔ رک گیا، پوچھا یہ کون بچی ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ کہا امام حسین کی بیمار کمزور بچی ہے۔ قریب رک کر آواز دی، اے بچی، اے شہزادی، آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ کہا کوئی مل جاتا جو میں اپنے بابا تک اپنا پیغام پہنچاتی۔ کہا میں جا رہا ہوں۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں پر صاحبان مقاتل نے لکھا کہ جانے والے کو کیسے معلوم کہ کربلا میں حسین ہے؟ یہی وہ اس نے استدلال کیا، ہو نہ ہو جانے والا کوئی ملک تھا، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا تھا، اس لیے تھا کہ بچی کے دل کی تسلی ہو جائے۔ جبھی کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ بچی نے خط دیا، اگر جا رہے ہو عراق کی طرف تو میرے بابا کو میرا خط پہنچا دینا۔ وہ جواب وہ خط لے کر آیا، اس وقت پہنچا جب امام زخموں سے چور کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں کسی نے آ کے سلام کیا۔ دوستو عزیزو، یہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ روایات سے ہٹ کر، طریقے سے ہٹ کر آپ کے سامنے ایک واقعہ آج اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے سڑک تک جتنا میرا مجمع ہے، اس واقعے کو آپ بہت دفعہ سنتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ جتنا میں پڑھوں وہ اسی تک پڑھیے گا۔ اس کے آگے اس واقعے کو میری بہت سی ذاکرائیں جو ذکر کرتی ہیں، امام حسین مصائب پڑھتی ہے، اس واقعے کو اس سے آگے نہ پڑھیں جتنا میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کے آگے پھر جو بھی اس کی ذمہ داری ان کی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ پورا مجمع اس واقعے سے واقف ہے۔ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج یہاں سے لے کر سڑک تک کوئی بھی اگر اٹھ کر جائے تو اس کی آنکھوں میں نمی ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ حسین کی مصیبتیں کیا کیا تھی۔ آئیے، ایک بچی نے خط لکھا ہے، امام حسین تک خط پہنچا ہے۔ اب میں آپ کو امام حسین کی کمسنی تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کمسن ہے میرا امام، اپنے نانا کی آغوش پہ بیٹھا ہے کہ ایک شخص سامنے سے آتا ہے،
دیکھیے غیروں پر بھی رحمت، غیروں پر بھی مرحمت، مذہب کے فرق کے بغیر ایک شخص سامنے سے آتا ہے، کون ہے؟ عیسائی ہے، نصرانی ہے، آ کر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مسلمانوں کے رسول ہیں، آپ برگزیدہ ہستی ہیں، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک فرزند عطا کر دے۔ رسول نے دیکھا، اپنی گود میں بیٹھے اپنے بچے کو دیکھا، کہا حسین تم دعا کر دو۔ میں ایک مرتبہ شہزادے نے ہاتھ اٹھائے، کہا جا تجھے ایک بچہ دیا، پالنے والے اسے ایک بچہ دے دے۔ جیسے ہی اس نے شکریہ ادا کیا، اچھا ایک اور دیا، اس نے شکریہ ادا کیا، کہا اچھا ایک اور دیا۔ جب 7 تک بات پہنچ گئی کہ اتنے میں رسول نے ذہن پر ہاتھ رکھا، وہ نصرانی بڑا شکریہ ادا کرتا، بڑی دعائیں دیتا ہوا واپس جانا چاہتا تھا کہ معصوم شہزادے نے نانا کی آغوش سے پکار کر کہا، اے میرے بھائی جا تو رہے ہو لیکن ایک وقت ہم تمہارے مہمان ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ روایات سے ہٹ کر پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر آنکھ نم نظر آئے۔ اے بھائی ہم تمہارے ایک وقت مہمان ہوں گے۔ پلٹ کر خوش ہو کر بولا، اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ جواب دیا نہیں، ہم تجھے کوئی تکلیف نہ دیں گے، کربلا کا واقعہ گزر چکا۔ یہ مجمع جو زیارات کو گیا ہوگا، ہم اور آپ بھی جا چکے ہوں، جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ حلب میں ایک بلندی پر وہ دیر راہب موجود ہے، میں بھی گیا ہوں۔ جا کر نیچے کھڑے ہو کر میں نے پلٹ کے دیر راہب کی بلندی کو دیکھا، اندر جا کر اس پوری روایت کو مطابق کر کے دیکھا، ایک ایک بات مطابق پائی۔ میں اسے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ راہب اپنے گھر میں اس صومعے میں اس عبادت گاہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ بلندی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا سامنے سے کچھ ناقے آ رہے ہیں، کچھ سوار آ رہے ہیں، کچھ سواریاں آ رہی ہیں۔ جب قریب پہنچ گئے تو زوجہ نے پوچھا پتہ لگاؤ یہ کیا منظر ہے؟ کہا کیا کرنا پوچھ کر، دیکھ تو رہی ہو کہ سامنے ناقے ہیں، کچھ قیدی بھی ہیں، یقیناً کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص ہے امام حسین، اس سے جنگ ہوئی ہے یزید کی، ہو سکتا ہے کہ انہی کے قیدی ہوں، ہمیں کیا مطلب، ہم کو یہاں خاموش بیٹھنا ہے۔ خاموش بیٹھ گئے۔ رات کا وقت ہوا، وہ آ کر قافلہ وہیں رک گیا، نیچے دیر راہب کے بعد قافلہ روک دیا گیا۔ اس عالم میں رات کو عورت کی آنکھ کھلی۔ اب سنیے گا کہ مرتبہ پلٹ کر کہتی ہے سو کیا رہے ہو، ذرا اٹھو تو صحیح۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نیچے جاؤ، ایک بچی رو رہی ہے، کچھ اس طرح رو رہی ہے کہ سنا نہیں جاتا ہے، جاؤ جا کے اس بچی سے کہو، رونے سے منع نہیں کرتے، رونے سے منع نہیں کرتے، لیکن ایک نام لے لے کر رو رہی ہے، کہو اس نام کو لے کر نہ روئے، وہ ہمارا بھی بڑا چاہیدہ نام۔ وہ نام ہمارا بھی بڑا چاہیدہ نام ہے، اس نام کو لے کر نہ روئے۔ راہب نیچے اترا، باہر آیا، دیکھا کارواں سامنے ہے، کچھ قیدی ہیں، کچھ سام خیر کر کے لانے والے لوگ ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہیں۔ قریب گیا، جا کر ایک بچی کو دیکھا کھڑی ہوئی رو رہی ہے، جا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی بیٹی آپ کو رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ نام آپ لے لے کر رو رہی ہیں، یہ نہ لیجئے، یہ نہ لیجئے، یہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ بچی نے قریب کھڑی ہوئی ایک معظمہ کو دیکھا، انہوں نے دیکھا، کہا اچھا بھائی جا، اب یہ نام لے کر نہ روئے گی۔ واپس چلا، جیسے ہی اپنے دیر کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے کہ کسی طرف سے آواز آئی، اے راہب تجھ پر ہمارا سلام۔ اے راہب تجھ پر ہمارا سلام۔ حیران ہو کے چاروں طرف دیکھ رہا ہے، یہ آواز کہاں سے آئی، یہ آواز کہاں سے آئی۔ اب جو دیکھتا ہے نیزوں میں جو سر رکھے ہوئے ان میں سے ایک سر کے لبھائے مبارک جنبش میں ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ کوئی بزرگ ہے۔ قریب گیا، لشکر کے سردار کے پاس، اگر اجازت دے تو میں اس سر کو رات بھر اپنے گھر میں لے جاؤں۔ کہا نہیں ممکن ہے، پیسے کوڑی، آخر کو کچھ درہم و دینار پر بات طے ہوئی، 500 کے قریب، یہ رکھ لے خالی رات بھر کے لیے۔ اجازت مل گئی، سر کو لے کر آیا، بیوی نے بڑھ کے پوچھا یہ کیا لا رہا ہے؟
کہا کچھ نہیں، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ضرور کوئی بزرگ کا سر ہے، میں ہم لوگ اس کو اس لیے کہ رات کو یا احترام سے رکھ دیں، کم سے کم ہم یہ نہ دیکھیں۔ لے جا کے حجرے کو پاک صاف کیا، سر مبارک کو وہاں رکھا، باہر سے زنجیر لگائی، اپنی زوجہ کے پاس آیا، آ کر دونوں خاموش لیٹے ہوئے تھے کہ کچھ دیر میں زوجہ نے پھر ایک مرتبہ جنبش میں، ارے اٹھ، سو کیا رہا ہے؟ کہا کیا بات ہے، کہ پھر سے کیوں اٹھا رہی ہے، پھر کیوں جگا رہی ہے؟ کہا غور نہیں کر رہا جس حجرے میں ہم نے سر رکھا ہے، یہ تو بتلا سر کس کا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ کوئی بیوی رو رہی ہے، کچھ رونے کی آواز ایسی ہے لگتا ہے رسول کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ آیا اپنی زوجہ کے ساتھ، زنجیر در کو کھولا، اپنے بچے کو لایا، چاروں طرف گھیر کر بیٹھ گئے۔ جب گھیر کے بیٹھ گئے تو سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اے سر بزرگ، اے سر مبارک، خدا را یہ بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ خاموشی رہی۔ پھر کہا آپ کو آپ کے حق کا واسطہ یہ بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ بس سننا تھا۔ اب سر مبارک کے لبھائے مبارک جنبش میں آئے، آواز دی، اے راہب، سچ تو یہ ہے کہ تو ہمیں کیسے پہچانے گا؟ جب تو نے ہمیں دیکھا تو ہم نانا کی گود میں تھے، اے راہب وہ بچی باہر میری سینے پر سونے والی سکینہ، وہ میری بہن زینب۔ اے راہب، جملہ سنیے، بات ختم ہے۔ اے راہب دیکھ، حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم تیرے مہمان ہو کر آ گئے۔ میں کہوں گا آقا، آپ نے فاطمہ صغریٰ سے وعدہ کیا تھا خط بھیجوں گا، جواب نہیں گیا، کیسے جواب جائے؟ ہر طرف سے تیر اور تلوار، کربلا میں حسین ڈگمگائے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ فاطمہ صغریٰ مدینے میں انتظار، جواب کیسے آئے؟ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ سوتے سوتے عصر کا وقت فاطمہ اپنے حجرے میں چوک کر اٹھ کے بیٹھ گئی، باہر نکلا، مجمع سنے گا، امام نے جواب دے دیا۔ کیسے جواب پہنچا؟ باہر فاطمہ آئی، اب جو دیکھا مکان کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، پروں سے خون گر رہا ہے، سروں سے خون گر رہا ہے، سر سے پروں سے خون۔ جواب آ گیا، جواب دے دیا، پہچان لیا۔ فاطمہ صغریٰ نے ہو نہ ہو میرا بابا شہید کر دیا گیا، میرا بابا کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ اتنے حجرے سے باہر نکلی، دیکھا ام سلمہ روتی ہوئی آ رہی ہے، سر پر ماتم کرتی ہوئی، ہائے میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ دونوں شیشوں کے خاک جوش مار کر خون کی شکل میں جوش مار رہی ہے۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔